اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جماعت ناہم کا سبق نمبر 5 کلیم اور مرزا زاہد دار بیگ کا جائزہ لیں گے۔ اس کے مصنف کا نام ہے مولوی نذیر احمد اور یہ جو سبق ہے یہ توبۃ النصوح میں لکھا گیا ہے۔ سبق کے ساتھ ساتھ ہم مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں گے۔ کلیم سے اور مرزا سے محفل مشاعرہ میں تعارف پیدا ہوا، یعنی کہ کلیم اور مرزا کا آپس میں جو تعارف اور دوستی تھی وہ محفل مشاعرہ میں پیدا ہوئی تھی۔ شدہ کا مطلب ہے ہوتے ہوتے۔ مرزا کلیم کے مکان پر تشریف لانے لگے، یعنی کہ جو مرزا صاحب تھے وہ کلیم کے مکان پر تشریف لانے لگے تھے، یہاں تک کہ اب ان دونوں میں چند روز میں ہی دونوں میں ایسی گاڑی چلنے لگی، یعنی کہ ان میں آپس میں بہت زیادہ دوستی اور پیار ہو گیا تھا کہ گویا ایک جان اور دو قلب، یعنی کہ ایک جسم ہوتا ہے اور دو جانیں اس میں ہو گئیں، یا ویسے قلب جو ہے دو دل ہو گئے۔ کلیم تو مرزا کے مکان پر جانے کا کبھی اتفاق نہیں ہوتا۔ جو کلیم تھے وہ مرزا کے مکان پر کبھی نہیں جاتے تھے، لیکن جو مرزا تھے وہ کلیم کے مکان پر روز آتے تھے۔ مگر مرزا جو تھے ان شام کو تو کبھی کبھی، لیکن صبح بلا ناغہ آتے تھے اور تمام دن جو تھا وہ کلیم کے پاس ہی گزارتے تھے۔ مرزا نے اپنا حال اصلی، یعنی کہ جو ان کے اصلی حالات تھے، کلیم پر ظاہر ہونے نہ دیے۔ کلیم یہی جانتا تھے کہ جامعہ دار کا تمام ترکہ مرزا کو ملا ہے اور وہ جامعہ دار کی محل سرا جو ہوتا ہے، جہاں محل سرا بادشاہ اور نوابوں کا جو مکان ہوتا ہے وہ ہے، وہ جامعہ دار کے دیوان خانے کو مرزا کا دیوان خانہ اور جامعہ دار کے بیٹے پوتوں کو جو ہے وہ نوکروں کو مرزا کے نوکر سمجھتا تھا۔ اور اسی طرح غلط فہمی میں وہ گھر سے نکلا تو سیدھا جامعہ دار کی محل سرا کی ڈیوڑی کیا ہوتا ہے؟ مکان کا وہ حصہ ہوتا ہے جو بیرونی دروازے کے ساتھ لگا ہوتا ہے، پر جا موجود ہوا۔ بار بار کے پکارنے اور کنڈی کھڑکھڑانے سے دو لونڈیاں ہوتی ہیں نوکرانیاں، چراغ لیے ہوئے اندر سے نکلی۔ ان میں سے ایک نے پوچھا کون صاحب ہے اور اتنی رات گئے کیا کام ہے؟ کلیم جو مرزا کو بھیج دو۔ لونڈی کون مرزا؟ کلیم مرزا زاہد دار بیگ جن کا مکان ہے۔ اور کون مرزا؟ لونڈی یہاں کوئی زاہد دار بیگ نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر قریب تھا کہ لونڈی پھر کواڑ کا مطلب ہے دروازہ بند کرنے لگی۔ کلیم نے کہا کیوں جی؟ کہ یہ جامعہ دار صاحب کی محل سرا جو بادشاہوں کا مکان ہے اسے کہتے ہیں۔ نہیں ہے لونڈی۔ ہاں کیوں نہیں؟ کلیم پھر تم نے یہ کہا کہ یہاں کوئی زاہد دار بیگ نہیں ہے۔ کیا زاہد دار بیگ جامعہ دار کے وارث اور جانشین نہیں ہے؟ مطلب کہ وارث ہونا یعنی کہ اس کے مالک ہونا۔ تو وہ جو ہے کلیم پوچھتے ہیں کہ کیا زاہد دار بیگ جو ہیں وہ جامعہ دار کے وارث اور جانشین نہیں ہیں؟ جامعہ دار کے وارثوں کو خدا سلامت رکھے۔ وہ زاہد دار بیگ جامعہ دار کا وارث بننے والا کون ہوتا ہے؟ یہ لونڈیوں کی آپس میں ڈسکشن ہوتی ہے کہ جو ہے وہ زاہد دار بیگ جو ہے وہ کیسے وارث بن سکتا ہے جامعہ دار کا۔ دوسری لونڈی ارے کمبخت، یہ کہیں مرزا بانکے کے بیٹے کو نہ پوچھتے ہو، وہ ہر جگہ آپنے تئیں جامعہ دار کا بیٹا بتایا کرتا تھا۔ کلیم کی طرف مخاطب ہو کر کیوں میاں؟ وہی زاہد دار بیگ جن کی رنگت زرد ہے، آنکھیں کرنجی ہیں یعنی کہ آنکھیں نیلی ہیں، چھوٹا قد ہے، دبلا ڈیل اور اپنے تئیں بہت سنوارے بنائے رہا کرتا ہے، یعنی کہ اس کی رنگت تو زرد ہے اور آنکھیں نیلی ہیں، چھوٹا سا قد ہے، لیکن اپنے آپ کو بنا سنوار کر رکھتا ہے اور جامعہ دار کا وہ بیٹا بتاتا ہے لوگوں کو۔ کلیم ہاں وہی زاہد دار بیگ۔ لونڈی تو میاں اس مکان کے پچھاوڑے اپلوں کی ٹال، پچھاوڑے ہوتا ہے مکان کا پچھلا حصہ، اپلوں کی ٹال ہوتا ہے جہاں گوبر جو ہے بھینسوں کا گوبر جو تھامنے کی جگہ ہوتی ہے اسے کہتے ہیں، کہ برابر چھوٹا سا مکان ہے، وہ اس میں رہتا ہے۔ کلیم نے وہاں جا کر آواز دی تو کچھ دیر بعد صاحب آئے، بندے کو کپڑے پہن کر سونے کی، صاحب ننگے دھڑنگے یعنی کہ کچھ جانگیاں پہنے ہوئے باہر تشریف لائے اور کلیم کو دیکھ کر شرمائے اور بولے آپ ہیں؟ معاف کیجیے گا، میں نے سمجھا کہ کوئی اور صاحب ہیں۔ بندے کو کپڑے پہن کر سونے کی عادت نہیں ہے، میں ذرا کپڑے پہناؤں تو ہم رکاب چلوں۔ ہم رکاب کا مطلب ہے ساتھ چلوں۔ کلیم چلیے گا کہاں؟ میں آپ ہی کے پاس آیا تھا۔ مرزا پھر اگر کچھ دیر تشریف رکھنا منظور ہو تو میں اندر پردہ کرا دوں۔ کلیم میں آج شب کو آپ ہی کے ہاں رہنے کی نیت سے آیا۔ تو جو کلیم ہوتا ہے وہ گھر سے لڑ کر آتا ہے مرزا کے پاس رہنے کے لیے، تو وہ وجہ بتاتا ہے کہ میں آپ کے گھر ہی آج رات کو رکوں گا۔
مرزا بسم اللہ، تو چلیے اس مسجد میں تشریف رکھیے، بڑی فضا کی جگہ ہے، میں ابھی مرزا کہتے ہیں کہ ساتھ جو مسجد ہے وہاں چلتے ہیں، بڑی پرفضا جگہ ہے، میں بھی ابھی آیا۔ کلیم نے جو مسجد میں آ کر دیکھا، کلیم مسجد جاتا ہے تو دیکھتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ نہایت ہی پرانی سی مسجد ہے، وہ بھی مسجد زرار۔ مسجد زرار جو تھی وہ منافقین کی مسجد تھی، جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گرانے کا حکم دیا تھا، تو وہ جو ہے اسے تشبیہ مسجد زرار سے دیتے ہیں کہ ویران اور وحشت ناک، یعنی کہ وحشت ناک ڈراؤنی، نہ کوئی حافظ ہے، نہ ملا، نہ طالب علم، نہ مسافر، ازہارا چمکادڑ اس میں رہتی ہیں، اور ان کی تسبیح بے ہنگام میں شور شرابہ سے کان کے پردے پھٹے جاتے ہیں۔ فرش پر اس قدر بیٹ پڑی ہے کہ بجائے خود کھرونجے کا فرش بن گیا ہے، یعنی کہ یہ بیٹ کی وجہ سے جو ہے وہ پتھر کا فرش دکھائی دیتا ہے، بیٹیں اس قدر سوکھ گئی ہیں۔ مرزا کے انتظار میں کلیم کو چاروں ناچار اسی مسجد میں ٹھہرنا پڑا۔ مرزا آئے بھی تو اتنی دیر کے بعد کہ کلیم مایوس ہو چکا تھا، مایوس مطلب نا امید ہو چکا تھا۔ قبل اس کے کلیم شکایت کریں، مرزا صاحب بطور دفعہ دخل مقدر فرمانے لگے کہ یعنی اس سے پہلے کہ کلیم کچھ بولتا، مرزا فرمانے لگے کہ بندے کے گھر میں کئی دن سے طبیعت علیل ہے، یعنی کہ میرے گھر میں کئی دن سے بیماری چل رہی، طبیعت علیل بیماری ہے، اور خفقان کا عارضہ ایک بیماری جس میں دل کی جو دھڑکن ہے وہ غیر معمولی سی، اس میں گھبراہٹ سی ہونے لگتی ہے، یا دل کی دھڑکن جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اختلاج قلب۔ خفقان کا عارضہ یعنی اختلاج قلب، دل کی دھڑکن کا جو ہے گھبراہٹ سے بڑھ جانا، اور خفقان کا عارضہ بیماری سے کرو گے۔ اب جو میں آپ کے پاس گیا تو ان کو غشی میں پایا، یعنی کہ میں آپ کی طرف گیا تو وہ بے ہوش ہو گئے، اسی وجہ سے دیر ہوئی۔ پہلے یہ تو فرمائیے اس وقت بندہ نوازی فرمائیے، فرمانے کی کیا وجہ ہے، یعنی کہ میری طرف آنے کی کیا وجہ ہے؟ کلیم نے باپ کی طلب یعنی کہ باپ سے لڑائی، اپنا انکار، اور بھائی کی التجا یعنی کہ بھائی کی جو ہے وہ التجا، گزارش، ماں کا اصرار، ماں کا جو ہے بار بار منتیں کرنا، تمام ماجرا جو گھر میں اس کلیم کے ہوا تھا وہ کہہ سنایا۔ مرزا پھر اب کیا ارادہ ہے کلیم، سوائے اس کے کہ اب گھر لوٹ کر جانے کا تو کوئی نہیں ہے، جو آپ کی صلاح ہو، یعنی کہ جو آپ کا مشورہ، یعنی کہ میں گھر تو نہیں جا سکتا لیکن آگے جو آپ کہیں۔ مرزا خیر، نیت شب حرام تو صبح تو ہو، یعنی کہ صبح تو دیکھتے ہیں، آپ بے تکلف استراحت فرمائیے، یعنی کہ آپ بغیر کسی تکلف کے یہاں آرام فرمائیے، استراحت آرام، میں جا کر بچھونا وغیرہ بھیج دیتا ہوں۔ مجھ کو مریضہ کی تیمارداری کے لیے اجازت دیجیے، ان کے گھر میں اس کی بیوی بیمار ہوتی ہے تو مجھے ان کی خدمت، تیمارداری کا مطلب ہے خدمت کے لیے اجازت دیجیے کہ آج اس کی علالت میں اشتداد ہے، یعنی اس میں کیفیت یا زیادتی ہے، بہت زیادہ بیمار ہے۔ کلیم یہ ماجرا کیا ہے؟ تم تو کہا کرتے تھے کہ ہمارے یہاں دوری محل سرائے ہیں، یعنی کہ محل سرائے مسافر خانے ہیں، وہ جو مرزا زاہدار بیگ، کلیم پوچھتا ہے مرزا زاہدار بیگ سے یہ کیا قصہ ہے کہ تم تو بڑی تعریفیں کرتے تھے کہ ہمارے یہاں مسافر خانے، مہمان خانے یعنی کہ دیوان خانے ہیں، وہ جو اور کئی بائے پاگ ہے، یعنی کہ وہ جو باغیچے کے مکان کا حصہ ہوتا ہے، یعنی کہ تم تو بڑا بتا چڑھا کر کہتے تھے۔ مرزا سے پوچھتے ہیں کلیم زاہدار بیگ، حوض اور حمام اور کٹیڑے اور گنج اور دکانیں اور سرائیں، میں جانتا ہوں عمارت کی کسی قسم کی کوئی چیز ایسی نہ ہوگی جس نے تمہیں اپنے ملک نہ بتایا، یعنی کہ تو عمارت کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں تھی مرزا کہ تم نے مجھے نہ بتائی ہو کہ یہ تمہاری ملکیت میں نہیں ہے، یا یہ حال ہے کہ ایک متنفس کے واسطے ایک شب کے لیے تم کو جگہ میسر نہیں، یا کہ تم ایک جو متنفس مجبور ہے اس کے لیے تمہارے پاس ایک رات بھی ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، یا تو یہ حال ہے۔ جو حالات تم اپنی زبان سے بیان کیے ان سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ جامعہ دار کے تمام ترکہ پر تم قابض اور متصرف ہو، یعنی کہ تم نے جو کچھ بتایا تھا تم اتنی چیزوں کے مالک تھے، اسے تو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جامعہ دار کے تمام تر جو چیزیں تھیں اس پر تمہارا قبضہ تھا اور وہ تمہارے استعمال میں ہوئی، لیکن اس میں تو تمام جاؤ حشمت کا ایک شوشہ بھی نہیں دکھتا، یعنی کہ ایک شکل بھی نہیں دکھتی، یعنی کہ جاؤ حشمت اس میں تو شان و شوکت بھی نہیں دکھتی، تمہارا تو گھر ایسا ہے۔ مرزا آپ کو میری نسبت یعنی کہ سخن سازی کا احتمال، یعنی کہ باتیں بنانا، اور جو احتمال یعنی کہ امکان، اس میں سختی یا تعجب کی بات ہے، یعنی کہ اس میں تعجب کی بات ہے کہ اتنی مدت میں بھی مجھ سے آپ کی صحبت رہی، مگر افسوس ہے کہ آپ نے میری طبیعت اور میری عادت کو نہ پہچانا، یعنی کہ اتنے ٹائم سے ہم ساتھ رہے ہیں تو آپ کو یہ ابھی تک نہیں پتہ ہے کہ میں کتنا جھوٹ بول رہا ہوں یا میری کیا عادت ہے۔ یہ اختلاف حالت جو آپ نے دیکھتے ہیں اس کی ایک وجہ ہے، یعنی کہ جو میرے حالات ہیں اس کی ایک وجہ بھی ہے۔ بندے کو جامعہ دار صاحب مرحوم مغفور نے متبنہ یعنی لے پالک بیٹا بنایا تھا اور آپ نے جانشین کر کے مرے تھے،
یعنی کہ شاعر کے کل روساس اس سے واقف اور آگاہ ہیں، یعنی کہ وہ جو جامعہ دار تھے انہوں نے مرزا زائدار بیگ کو ہی اس کا اپنا لے پالک بیٹا بنایا تھا اور اس کا وارث بنایا تھا، لیکن ان کے انتقال کے بعد لوگوں نے اس میں رخنا اندازیاں ڈال دی، یعنی کہ رکاوٹیں ڈال دی ہیں۔ بندے کو آپ جانتے ہیں کہ بکھیڑے سے کوسوں بھاگتا ہے، لیکن میں جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ میں ان بکھیڑوں سے، لڑائی جھگڑوں سے دور بھاگتا ہوں، صحبت ناملائم دیکھ کر کنارہ کش ہو گئی، یعنی کہ اس قدر جو ہے نازک حالات دیکھ کر میں نے کنارہ کشی اختیار کر لی، یعنی کہ سائڈ پر ہو گیا، لیکن کسی کو انتظامیہ کا سلیقہ بندوبست کا حوصلہ نہ ہوا، یعنی کہ کسی نے بھی پھر میری حوصلہ افزائی نہیں کی کہ تم ہی اس کے وارث ہو۔ اسی روز سے اندر باہر وویلا مچی ہوئی ہے اور اس بات کے مشورے ہو رہے ہیں، یعنی کہ اسی روز سے جو ہے اسی دن سے اندر باہر شور مچا ہوا ہے اور اسی بات کے مشورے بھی ہو رہے ہیں کہ جائیداد کا جو جھگڑا تھا ان کا بندے کو منا لے جائیں۔ کلیم، لیکن آپ نے اس کا تذکرہ کبھی نہیں کیا۔ آپ کلیم کہتے ہیں کہ یہ اتنی بات تو تھی تو آپ نے کبھی ذکر نہیں کیا۔ مرزا، اگر میں آپ سے یا کسی سے تذکرہ کرتا تو استقلال مزاج سے بے بہرہ اور غیرت و حمیت سے بے نصیب ٹھہرتا، یعنی کہ اگر میں ذکر کرتا بھی تو مجھے اس میں شرم آتی۔ اب آپ کو کھڑے رہنے میں تکلیف ہوتی ہے تو اجازت دیجیے میں جا کر بچھونا بھجوا دوں، یعنی کہ آپ کھڑے رہ کے تھک جائیں گے، مجھے اجازت دیں میں آپ کے لیے کوئی بستر بھجوا دوں اور میں جو ہے مریضہ کی خدمت کروں۔ کلیم، خیر مقام میں مجبوری ہے، لیکن پہلے ایک چراغ تو بھیج دیجیے۔ تاریکی کی وجہ سے طبیعت اور بھی گڑبڑاتی ہے، یعنی کہ وہاں پہ مسجد میں اندھیرا تھا تو کہتے ہیں کہ مجھے کوئی چراغ بھیج دیں۔ اب مرزا کیا کہتے ہیں، چراغ کیا، میں تو لیمپ روشن کرا دنے کا ارادہ تھا، لیکن گرمی کے دن ہیں تو پروانے بہت جمع ہو جائیں گے اور آپ زیادہ پریشان ہو جائیں گے، اور اس مکان میں ابابیلوں کی کثرت بھی، یعنی کہ ابابیلیں بہت زیادہ ہیں تو پروانے آ جائیں گے روشنی میں تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ روشنی دیکھ کر گرنی شروع ہوگی، تھوڑی دیر انتظار، اور آپ وہ جو ہے روشنی دیکھ کر آپ کے اوپر گریں گی تو آپ کا بیٹھنا جو ہے دشوار کر دیں گی، تھوڑی دیر صبر کیجیے، مہتاب نکل آئے گا، یعنی چاند نکل آ جائے گا۔ کلیم جب گھر نکلا تو کھانا تیار تھا، لیکن وہ اس قدر غصے میں تھا کہ اس نے کھانے کے متعلق پرواہ نہ کی اور بے کھائے نکل کھڑا ہوا۔ مرزا سے ملنے کے بعد وہ متنظر تھا کہ آخر مرزا خود پوچھیں گے۔ جب کلیم گھر سے لڑ کر آیا تھا تو وہ غصے میں تھا اور اس نے کیا کیا تھا کہ کھانے کی پرواہ کیے بغیر گھر سے نکل آیا تھا، اور وہ اس انتظار میں تھا کہ مرزا اسے کھانے کا پوچھیں گے، لیکن مرزا نے نہیں کہا۔ تو پوچھیں گے تو کہہ دوں گا کہ مرزا کو ہر چند کھانے کا نسبت پوچھنا ضرور تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مرزا کو کھانے کا پوچھنا تو چاہیے تھا کہ کیونکہ ایک تو رات زیادہ نہیں ہے تو دوسرا اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ کلیم گھر سے لڑ کر آئے، تیسرا دونوں میں بے تکلفی بھی بہت زیادہ، بے تکلفی غائب درجہ کی تھی، یعنی کہ ان میں بہت زیادہ جو ہے آپس میں گہری دوستی تھی تو ایک دوسرے کو کچھ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن مرزا قصداً اس بات کی طرف آئے ہی نہیں تھے۔ اور جو کلیم بیچارہ ہے وہ بھوک کے مارے ہی حال کہ مسجد میں آنے سے پہلے اس کی انتڑیوں نے، یعنی کہ اس کی آنتوں نے قل ہو اللہ پڑھنا شروع کر دی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ مرزا کسی طرح بھی اس پہلو پر نہیں آتا، یعنی کہ اس کو کھانے کا نہیں پوچھتا اور عنقریب تمام شب کے لیے رخصت ہوا چاہتا ہے، تو بیچارے نے بغیرت بن کر خود ہی کہا کہ یار میں نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ مرزا مرد خدا تو آتے ہی کیوں نہیں بتایا تھا، اب تو اتنی دیر ہو گئی ہے، کیا ہو سکتا ہے، دکانیں سب بند ہو گئی ہیں اور وہ جو ایک کھلی رہ گئی ہے تو باسی چیزیں رہ گئی ہوں گی، یعنی کہ دکانیں تو بند ہو گئی جن کے کھانے سے فاقہ نہ ہوگا، یعنی کہ بھوک نہیں مٹے گی، گھر میں آج آگ تک نہیں لگی ہے، مگر ظاہر ہے تم سے بھوک کی سہار ہونی مشکل ہے، یعنی کہ تم سے بھوک برداشت ہونا مشکل ہے، اور دیو اشتہا کو زیر کرنا، یعنی کہ بھوک کا جو جن ہے اس کو زیر کرنا بڑی ہمت والوں کا کام ہے۔ تو ایک تدبیر سمجھ میں آتی ہے کہ جاؤں اور چھدامی بھڑبھونجے کے یہاں سے، چھدامی جو دانے بھونتا ہے، کہ یہاں سے گرم خستہ چنے کی دال بنوا لوں، بس ایک دھیلے کی، مجھ کو تم کو دونوں کو کافی ہوگی، یعنی کہ ایک دھیلے کی ہم دونوں کو دال کافی ہوگی تو میں وہی بنوا لاتا ہوں۔ رات کا وقت ہے کہ ابھی کلیم کچھ کہنے میں نہیں پایا تھا کہ مرزا جلدی سے اٹھ گئے اور چشمے زون میں چنے بھنوا لائے۔ تو وہ دھیلے کی کہہ کر جاتا ہے چنے، لیکن کم کے لاتا ہے جس میں 2-4 پھانکے لگائے، اس واسطے کہ کلیم کے روبرو 3 مٹھی چنے سے زیادہ نہ تھے، یعنی کہ وہ اتنے زیادہ نہیں تھے، 3 مٹھی چنے تھے۔ اب مرزا کلیم سے کہتے ہیں کہ تم بڑے خوش قسمت ہو، اس وقت بھاڑ مل گیا، پتھر یعنی کہ بھٹی جس پر جو ہے اناج کے دانوں کو بھونا جاتا ہے، بھاڑ اسے کہتے ہیں۔ واللہ ہاتھ تو لگاؤ دیکھو تو کیسے جھلس رہے، یعنی گرم ہے، اور سوندھی یعنی کہ مزے کی خوشبو بھی عجب ہی ہے، دل و فریب کے بس بیان نہیں ہو سکتا۔ تجربے کے لوگوں نے خس اور مٹی کا عطر نکالا، مگر بھنے ہوئے چنوں کی طرف کسی کا ذہن منتقل نہیں ہوا۔
کوئی فن ہو کمال بھی کیا چیز ہے. دیکھیے تو اتنی تو رات گئی ہے مگر چھدامی کی دکان پر بھیڑ لگی ہوئی ہے. بندے نے بات تحقیق سنا ہے کہ حضور والا کے خاصے میں چھدامی کی دکان کا چنا بلا ناغہ لگ کر جاتا ہے. اور واقعی میں ذرا غور سے دیکھیے کہ کیا کمال کرتا ہے. بھننے میں چنوں کو سہڈول بنا دیتا ہے. بھائی تمہیں تو میری سر کی قسم سچ کہنا ایسے ہی خوبصورت خشکتہ سہڈول چنے تم نے پہلے کبھی کھائے ہیں؟ یعنی کہ پوچھتا ہے کہ چنے کتنے مزے کے ہیں، تم نے کبھی کیا ایسے پہلے چنے کھائے ہیں؟ دال بنانے میں اس کو یہ کمال حاصل ہے کہ کسی دانے پر خراش تک نہیں ہے. یعنی کہ کوئی بھی چنا ہے جو دانہ پھٹا ہوا نہیں ہے. ٹوٹنے پھوٹنے کا کیا مذکور، اور دانوں کی رنگت دیکھیے، کوئی بسنتی ہے کوئی پستئی ہے. غرض دونوں کی رنگ خوشنما ہے. یوں تو سدھا قسم کے غلے اور پھل زمین سے اگتے ہیں لیکن چنے کی لذت کی کوئی نہیں پاتا. یعنی کہ وہ چنے کی تعریف کر رہے ہیں. غرض مرزا نے اپنی چرب زبانی ہے بنا سوا کر بات کرنا سے چنوں کو گھی کی تلی دال بنا کر اسے اپنے دوست کلیم کو کھلایا. کلیم بھوکا تو تھا ہی، اس کو بھی ہمیشہ سے کچھ زیادہ مزیدار معلوم ہوئے چنے جو تھے. مرزا نے گھر جا کر ایک میلی دری اور ایک کثیف یعنی کہ گندا سا تکیہ بھیج دیا. دو ہی گھڑی میں کلیم کی حالت کا اس قدر متغیر ہو جانا یعنی خراب ہو جانا عبرت کا مقام ہے. یا تو خلوت خانہ اور عشرت منزل میں تھا یا اب ایک مسجد میں آ کر پڑا ہے، اور مسجد میں ایسی کہ تھوڑا سا حال ہم نے اوپر بیان کر دیا ہے. گھر کے ایوان نعمت کو لات مار کر، یعنی کہ گھر کے عیش و عشرت کو لات مار کر جو کلیم نکلا تو پہلے ہی وقت میں چنے چبانے پڑے. نہ چراغ، نہ چرپائی، نہ بہن، نہ بھائی، نہ مونس، نہ غمخوار، نہ نوکر، نہ خدمتگار. یعنی کہ کلیم گھر سے لڑ کر نکلا. پہلی دفعہ تو اس کو اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. مسجد میں اکیلے ایسے بیٹھا تھا جیسے قید خانے میں حاکم کا گناہ گار یا قفس میں مرغے نو گرفتار، اور کوئی ہوتا تو اس حالت پر نظر کر کے تنبیہ پکڑتا. یعنی کہ مسجد میں اکیلا ایسے بیٹھا ہوا تھا کہ کسی حاکم کا گناہ گار ہو یا کسی قید میں کوئی جیسے مرغ گرفتار ہوتا ہے تو اس کی حالت پر نظر کر کے بھی کوئی اس سے نصیحت پکڑتا اور اپنی حرکت سے توبہ اور اپنے افعال سے استغفار بھی کرتا. اس وقت تو سویرے گجرے دم مطلب صبح کا وقت. باپ کے ساتھ نماز صبح میں جا شریک ہوتا، لیکن کلیم کو اور بہت سے مضمون سوچنے کو تھے. اس نے رات بھر میں ایک قصیدہ تو مسجد کی ہجوم میں تیار کیا اور ایک مثنوی مرزا کی شان و شوکت میں. یعنی کہ اس کا گھر کے عیش و عشرت جو ہے وہ یاد آ رہے تھے، اور اس نے ایک اس مسجد کی حالت کا قصیدہ لکھ لیا خود ہی بیٹھ کر، اور ایک مثنوی جو ہے وہ مرزا کی شان میں لکھی. یعنی کہ مرزا نے جو حالات آپ نے اس سے چھپائے تھے.